آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کو کل نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نومنتخب وزیر اعلیٰ سے بدھ کے دن شام 4 بجے حلف لیں۔ اگر گورنر نے حلف نہیں لیا تو اسی دن اسپیکر نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیصل کریم کنڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو تو خیبر پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا انہیں طیارہ دیں تاکہ فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا جا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر کے پی پشاور جائیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ گورنر صاحب آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں گے۔ میں نے کبھی بھی وزیر اعلیٰ کا حلف لینے سے منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا ہے۔ آج رات ہر صورت میں کے پی کے پہنچ جاؤں گا اور اپنا آئینی فرض ادا کروں گا۔ بھی کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں لیں گے۔ آج میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہوا ہے۔ میں آفیشیل انگیجمنٹ پہ جہاں پہ آیا تھا، آج رضا ربانی صاحب نے جو غزہ کے بچوں پہ کتاب لکھی ہوئی تھی یہ بھی تھی اور آج ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس اسپیشل پلین نہیں ہوتا گورنر کے پاس۔ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سی ایم سندھ کو کہ لے اور ہم جائیں گے اور جو بھی آئین ہمیں اجازت دے گی اس کو فالو کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی دوسرے صوبے اور شہر سے تو ہے ہی نہیں۔ سندھ حکومت دنیا میں مقابلہ کرتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے ملکوں کے پاس ایسا پروگرام نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھی پیسے پہنچانے کے لیے بی آئی ایس پی کا سہارا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیرپور کا اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زون میں شامل ہے۔ سندھ حکومت نے قائم علی شاہ کے دور میں یہ اکنامک زون شروع کیا۔ یہ سندھ حکومت کا کارنامہ ہے جو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی کامیابی ہے۔ ہمیں اس کامیابی پر فخر ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امراض قلب کا علاج بھی NICVD میں ہوتا ہے۔ مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں، دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں۔ خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا۔ خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون، باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے۔ میں بھی فخر کرتا ہوں، آپ بھی فخر کرتے ہیں اور پاکستان کا جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہو آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے۔ NICVD کا ادارہ جو کرواتا ہے وہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجر آپ کا NICVD کرواتا ہے۔ حکومت سے معاہدے اور یقین دہانیوں کے باوجود آزاد کشمیر میں سیاسی بحران برقرار۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات حکومتی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیر مظہر سعید نے استعفیٰ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کے بعد اہم فیصلے متوقع ہیں۔
مختلف ایشوز کو بنیاد بنا کر دھرنے کی آڑ میں سڑکیں اور راستے بند کرنا تحریک لبیک پاکستان کی شناخت بن گیا۔ عوام میں افراتفری اور سیاسی بے یقینی پھیلا کر ملکی معیشت کو نقصان پہنچانا ٹی ایل پی کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آئے روز احتجاج، دھرنے اور توڑ پھوڑ میں متعدد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار شہید اور زخمی بھی ہوئے۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہروں نے ماضی میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ 2017 کے فیض آباد دھرنے سے لے کر 2021 کے لاہور اور کراچی کے احتجاجی واقعات تک ہر بار عوامی اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ شہری زندگی مفلوج ہوئی اور عام آدمی مشکلات میں گھرا رہا۔ ان مظاہروں میں پولیس اہلکاروں کی شہادتیں، ایمبولینسوں پر حملے اور سڑکوں کی بندش جیسے اقدامات اس بات کا ثبوت ہے کہ تنظیم نے بارہا قانون کی بالادستی کو چیلنج کیا۔ 2017 میں ممتاز قادری کی سزا کے خلاف ملک بھر میں دھرنے دے کر ملک کے نظام کو مفلوج کیا گیا۔ 2021 میں گستاخانہ خاکوں کے ایشو پر فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے اہم شاہراہوں پر دھرنے دے کر ملک کی معیشت اور ترقی کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ در حقیقت 2 سال پاکستان میں فرانس کا کوئی سفیر تعیناتی نہیں تھا۔ اب 2025 میں غزہ امن معاہدے کے خلاف سڑکیں اور راستے بلاک کر کے ملک کے نظام اور معیشت کو ایک بار پھر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی۔ حکومتی ترجمانوں اور سیکیورٹی اداروں کے بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ شہریوں کی جان و مال، املاک اور بنیادی سہولتوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ احتجاج کی آڑ میں سڑکوں کی بندش، اسپتالوں تک رسائی میں رکاوٹ اور کاروباری زندگی کو معطل کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی ادارے ہر ممکن طریقے سے امن و امان قائم رکھنے اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے متحرک ہیں۔ مرید کے احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف شہروں میں 39 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارروائی لاہور، قصور، کاموکی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں کی گئی۔ مزید 87 شرپسندوں کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کا سلسلہ دوسرا مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ 200 سے زائد شرپسندوں کی فہرست مرتب کی جا چکی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کا عمل مکمل کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مذہبی جماعت کے احتجاج اور پرتشدد واقعات کے بعد آئی جی پنجاب کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی ہماری حراست میں نہیں ہیں۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میو اسپتال آمد بھی ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے تردید کر دی ہے کہ ٹی ایل پی کے رہنما انس رضوی اور سعد رضوی ان کی تحویل میں نہیں ہیں، پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آئی جی پنجاب کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے میو اسپتال آمد ان کی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے۔ حالیہ جھڑپوں اور فسادات میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی اور کچھ سویلینز افراد کی عیادت انہوں نے کی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے مختصر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے رہنما سعد رضوی اور انس رضوی پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مشتعل جتھوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی انہوں نے، اور ان افراد میں 17 پولیس اہلکار بھی تھے، اور آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے اس موقع پر کہا ہے کہ انس رضوی اور سعد رضوی پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے گولیاں کھانے والے پولیس جوانوں پر فخر ہے۔ آئی جی پنجاب نے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت بھی کی ہے۔ اس موقع پر مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے۔ جی یونس، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج آئی جی پولیس پنجاب نے بالکل جو ہے وہ میو اسپتال میں جا کے تیمارداری بھی کی ہے اور جتنے زخمی تھے ان کا حال چال پوچھا ہے۔ آئی جی پولیس پنجاب نے مریض کے میں شرپسند جتھوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے زیر علاج جتنے بھی پولیس افسران اہلکار تھے ان سے ملاقات کی اور ان کے جو علاج کے بارے میں دریافت کیا، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آئی جی پنجاب نے زیر علاج پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا، بہادری پر فرائض کی ادائیگی پر شاباشی دی۔ آئی جی پنجاب نے زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج والے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائی۔
اور وہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس موقع پر جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور کسی بھی زخمی کے لیے جو ہے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ آئی جی پولیس پنجاب نے یقین دلایا ہے کہ آپ کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔ جتنے بھی اہلکار زخمی ہیں وہ میرا سرمایہ ہے، میرا اثاثہ ہے، میری ٹیم ہے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی جی پولیس پنجاب نے سعد رضوی اور انس رضوی دونوں ہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہماری حراست میں نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہماری ہی نہیں، کسی ایجنسی کی بھی تحویل میں نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے 48 زخمی جوانوں میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 150 کے قریب ٹی ایل پی کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ پولیس نے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سعد رضوی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ منظم تشدد کے لیے ٹی ایل پی قیادت نے ہجوم کو اکسانے کا کردار ادا کیا اور پھر فرار ہو کر شہریوں اور ریاست کو خطرے میں ڈالا ہے۔ آئی جی پولیس نے پنجاب نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں، انہیں جلد گرفتار کریں گے، جبکہ زخمیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں ڈاکٹروں کو کہہ دیا ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے ڈاکٹروں کی، انہیں بھی کہا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو ہر طرح کی دیکھ بھال کی جائے، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے کسر نہ چھوڑی جائے۔ میو اسپتال میں زیر علاج زخمیوں میں اے ایس آئی سلیم، کانسٹیبل محسن، مجاہد اور علی اکبر شامل ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے آئی جی صاحب وہاں پہنچے تھے۔ مشتعل جتھوں کے چھیڑے سے پنجاب پولیس کا ایک پولیس افسر شہید بھی ہوا ہے، جبکہ 48 زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پولیس پنجاب نے کہا کہ 17 پولیس اہلکار مسلح جتھوں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ اے آئی جی ایڈمن سکورٹی ڈاکٹر اسد اجاز ملی، ایس پی سی ڈی ڈویژن لاہور بلال احمد سمیت دیگر افسران کے ہمراہ تھے۔ جی بہت شکریہ، یونس بھٹ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ انس رضوی اور سعد رضوی پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ آج انہوں نے میو اسپتال کا دورہ کیا، جہاں پر زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ جڑواں شہروں میں 4 روز بعد میٹرو بس سروس بحال ہو گئی ہے۔ پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن سے کشمیر ہائی وے تک بحال کی گئی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی کھل گئے ہیں۔ ڈی چوک پر کنٹینرز کی موجودگی کے باعث فیض آباد سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس بحال نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق دوسرے فیز میں فیض آباد سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس بحال کی جائے گی۔ احتجاج کی کال کے باعث میٹرو بس سروس بند کر دی گئی تھی۔ میٹرو بس حکام کے مطابق سروس ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کے اعلان کے بعد راولپنڈی، اسلام آباد میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی کھل گئے ہیں، جس کے بعد روزمرہ کی زندگی بحال ہو گئی ہے۔ گزشتہ کئی دن جاری ہنگامی صورتحال کے بعد لاہور میں حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ شہر میں امن و امان کی بحالی ممکن ہو سکی ہے، جبکہ ضلعی اداروں کی حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ بھی فعال ہیں اور تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ ٹریفک بھی بحال ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 لائبہ الیاس کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں کئی دنوں سے جاری کشیدہ صورتحال آخرکار ختم ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اب مکمل امن و امان قائم ہے اور معاملات زندگی مکمل طور پر بحال ہو چکے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ شہری معمول کے مطابق دفاتر بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ لاہور میٹرو بس سروس بھی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر پبلک ٹرانسپورٹ بھی معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں پولیس افسران کی جانب سے شہر کی کڑی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور تمام اداروں کو ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کیمرہ مین عرفان بھٹی کے ساتھ لائبہ الیاس، نیوز 1 لاہور۔ پی ٹی سی ایل کی جانب سے سمندری کیبل کی مرمت کا کام جاری ہے۔ بعض مقامات پر انٹرنیٹ یوزرز کو سروس میں سست روی اور جزوی تعطل کا سامنا ہے۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق بین الاقوامی کیبل کنسورشیم سمندر میں بچھائی گئی کیبل میں نصب اہم ریپیٹر کی مرمت کر رہا ہے۔ تکنیکی کام اور نیٹ ورک کی بہتری اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مرمت کا کام 18 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ ترجمان پی ٹی سی ایل نے صارفین سے عارضی تکلیف پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ ترجمان نے یقینی طور پر یہ کہا ہے کہ کام مکمل ہوتے ہی انٹرنیٹ سروس مکمل بحال کر دی جائے گی اور صارفین کو دوبارہ بہتر رفتار فراہم کی جائے گی۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے نیوز 1۔
ویلکم بیک. حماس کا بڑا اقدام. 20 یرغمالیوں کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاشیں بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کی گئی ہیں. حماس کی جانب سے دی جانے والی لاشوں میں گائے ایلوس، یوسی شرابے اور بیپن جوشی اور ڈینیل پریز کے نام شامل ہیں. لاشوں کی حوالگی کا عمل مکمل بین الاقوامی نگرانی میں انجام پایا. حماس کا کہنا ہے کہ مزید 24 اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی بازیابی میں وقت لگ سکتا ہے. غزہ میں مسلسل بمباری کے باعث تدفینی مقامات تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ لاشیں ملبے تلے ہونے کا خدشہ ہے. فلسطین پر حکمرانی کا حق صرف فلسطینیوں کو حاصل ہے. دنیا غزہ میں فلسطینی عوام کی حکمرانی کو یقینی بنائے. چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ عالمی برادری کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکومت ہو. انہوں نے کہا کہ غزہ کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ فلسطینی عوام کی مرضی کے خلاف اور ان کی خواہش کے برعکس نہیں کیا جا سکتا. بولے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی اور انسانی جانیں بچانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ 21ویں صدی پر ایک بدنما داغ ہے جس پر انسانی ضمیر کو بیدار ہو جانا چاہیے. ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو متضاد قرار دے دیا ہے. گزشتہ روز اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں امریکی صدر نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کی پیشکش پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کا رویہ مخالف اور مجرمانہ ہے. پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدے سے متعلق مذاکرات کامیاب. ٹیرف ڈیل طے پا گئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ سے کامیاب ٹیرف مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیوں کو تیل، معدنیات اور زراعت اور IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں. وزیر خزانہ نے پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں پر امریکی حکام سے بات چیت کی ہے. محمد اورنگزیب نے موسمیاتی فائننسنگ کی اہمیت اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا. بلوچستان میں شورش نہیں بلکہ علیحدگی کی نام پر نام نہاد تحریکیں ہیں. ملک دشمن عناصر کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا اور تقسیم کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ دشمن پاکستان کو کیک کی طرح ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے. بلوچستان میں غیر متوازن ترقی کا غلط تاثر جان بوجھ کر پیدا کیا گیا. ناراض بلوچ کی اصطلاح دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے متعارف کروائی گئی. جو شخص بندوق کے زور پر تشدد کرے وہ ناراض نہیں بلکہ دہشت گرد ہے. سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھائے گئے. حکومت نوجوانوں کے گلے شکوے سننے کے لیے جامعات اور ہر فورم جا رہی ہے. بلوچستان کے حالات کی خرابی کے پیچھے بھارتی ایجنسی را کا واضح کردار نظر آتا ہے. علیحدگی پسند بھارت سے خوش ہیں مگر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوج نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ جنگ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ سبزیوں کی ضرورت کا تعین کر کے پیشگی انتظام کیا جانا چاہیے. نرخ میں کمی کے لیے حکومت کے تمام تر اقدامات کا عوامی سطح پر اثرات نظر آنے چاہیے. تفصیلات لاہور سے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر اظہار تشویش. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سبزیوں کے نرخ میں کمی اور دستیابی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت اور ہر دکاندار پر نرخ نامے نمایاں طور پر اویزا کرنے کا حکم. اجلاس میں پرائس کنٹرول کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تنظیم 9 سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی.
इजलास में प्राइस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने वज़ीर मरियम नवाज शरीफ को स्ट्रेटेजिक प्लान पेश किया। ऐप के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतल्लिक तमाम डाटा मुयस्सर हो। वज़ीर पंजाब ने पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिजाइन की रेडियां मुहैया करने का फैसला और पंजाब भर की 239 कास्ट बाजार सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक किया। इजलास में मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म शेड और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाए। मंडियों में सफाई बरकरार रखने के लिए मैकेनिकल स्वीपर और उसके साथ साथ रमजान में हर महल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज लिया गया। इस मौके पर वज़ीर पंजाब का कहना था कि नरख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इकदाम का अवामी सतह पर इसरात नजर आने चाहिए। सब्जियों की सूरत का तयन करके पेश की इंतजाम किया जाना चाहिए। महकमा जंगली हयात लाहौर ने फैल्कन, मुर्गाबी और बटेर की गैर कानूनी शिकार पर शिकारियों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया है। बटेर के 8 गैर समेत मावन शिकारी परिंदे, 3 कैस्ट्रल और 2 कबूतर जब्त करके FIR भी दर्ज कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नवीद राना से। जी नवीद राना, महकमा जंगली हयात की जानिब से इक़दाम लिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात माही परवरी पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक की खसूसी हिदायत पर मुल्क भर के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जो है वो कार्रवाई कर रही है, जबकि रेंजर्स मुबीन इलाही की जेर निगरानी जंगली जानवरों व परिंदों के गैर कानूनी शिकार, कारोबार और कब्जा के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। और इन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स राजनपुर, बहावलपुर, पहाड़ी, फैसलाबाद और दीगर शहरों के अंदर गैर कानूनी नेटिंग और कब्जा में मुलविस 16 मुलजिमान के खिलाफ वाइल्ड एक्ट के खिलाफ वर्जी पर चलान मुरतब किए हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि मुतअद्दिद मुलजिमान को महकमाना मुआवजा की मद में जो है वो भारी जो है जुर्माना भी किया गया है। जबकि दर्जनों जंगली बटेर व दीगर परिंदे कुदरती माहौल में आज़ाद कर दिए गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर DG खान सखी मोहम्मद जोया की सरबराही में बटेर के गैर कानूनी नेटिंग की पादाश में 5 चालान करके एक मुलजिम को तकरीबन 20,000 का जुर्माना, जबकि गुज़श्ता चालानों की मद में मुबल्लिग 1,05,000 जुर्माना करके इस केस को भी निपटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया नवीद राना, अपडेट कर रहे थे।